ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਝੋਲੀ در رسول اللہ تے پھیلائی ہے حضرت. ہاں منہ بھی لوڑ ہے حضرت جی، مجھے بھی ضرورت ہے. میں نے بھی گاڑی بڑی کرنی ہے اپنی، لیکن اس طرح نہیں کرنی میں نے کوئی بھی. ادھر سے امید ہے کوئی لب جائے حضرت. اور چھوڑو یار یہ لالچ کا دامن، گولی مارو ان سارے معاملوں کو. ایک باری میں پڑھا، میں لاجپالاں دے لڑ پھر کیوں نہیں موڑتا، تھلے بہ پائی اپنی تھدی اپنی جیب وچ رکھ. یار ایک بات کرو، میرے پلے بھرے رہندے بھائی، اس کو کہا نیچے بیٹھ ہوئے، میں حضور کا نام لے رہا ہوں، چپ کر کے نیچے بیٹھ. اپنے پاس رکھ اپنی تھدی. آتے ہیں حضرت ادھر سے، کیوں نہیں آتے یار؟ دیکھو یار سارے کافر ہمارے خلاف اکٹھے ہو گئے، ہم نے کب بیدار ہونا یار؟ کدوں اٹھنا ہے ایسی ہوں حضرت؟ اور خود نہیں اٹھا جاتا حضرت، وہی اٹھتا ہے جس کو حضور اٹھاتے ہیں حضرت جی. ہاں میرا ایک دوست مجھے کہنے لگا جی تسی سنی جہاد نہیں کرتے. میں نے کہا ہم یہ چندوں چندوں سے جہاد نہیں کرتے. خدا کی قسم جس دن ہمیں مدینے سے آرڈر آ گیا نا تو ہم نے کشمیر فتح کیے بغیر نہیں آنا، یا وہاں ہماری قبریں بنیں گی یا کشمیر فتح کر کے آئیں گے حضرت. ہاں کیونکہ یہ خود نہیں ہوتا حضرت، یہ ادھر سے ہوتا ہے. یہ محمد علی جناح نے نہیں بنایا، یہ ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب بیٹھے، میری تو انگلش بھی تھوڑی سی ویک ہی ہے. وہ باقاعدہ لکھا ہے کتابوں میں کہ جب حضور نبی علیہ السلام نے محمد علی جناح کو کہا جہاں محمد علی پاکستان بنا، تو دل میں خیال آیا 3 دشمن ہیں، وہ ہندو ہے، اپنے بھی ہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ انگریز بھی ہے، کس طرح لڑوں گا؟ تو حضور نے فرمایا ڈونٹ وری آئی ایم ود یو، اور تو نہ گھبرا میں تیرے نال. اس لیے حضرت اٹھو یار، یہ میرے پلے پرے رہندے، اٹھو یار، میرا بڑا جی جلتا ہے حضرت. بے شک خدمت کرو علماء کی، نعت خانوں کی کرو، لیکن حضرت جی ادب کا دامن نہ چھوٹے ہاتھ سے. نہیں بھائی حضور کا نام لیا جا رہا ہے، چپ کر سن اور بس رکھو حضرت کے ادھر سے آنے ہیں انشاءاللہ. میں ایک دفعہ لاہور تقریر کرنے جا رہا تھا، تو تب میرے پاس مہران گاڑی ہوتی تھی، تو میں اکیلا ہی تھا. مجھے اکیلے جانے میں بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے جب بندہ اکیلا ہوتا ہے تو پھر ساتھ بڑے اور ہوتے ہیں حضرت. تو جب کوئی ہو تو سنا پھر وہ نہیں ہوتے حضرت. تو اس لیے مجھے اکیلے جانے میں بڑا مزہ آتا ہے. اللہ جو میرے پیر و مرشد ہیں مجھے سخت ناراض ہوتے ہیں کہ کلے نہ جایا کر. تو بس مجھے جب بندہ اکیلا ہوتا ہے نا پھر ساتھ پتہ نہیں کون کون ہوتا ہے حضرت. تو پھر جب کوئی ہوتا ہے تو پھر کون نہیں ہوتا حضرت. تو وہ میں نے جب مرید کا کراس کیا نا تو آگے ایک بڑے نحیف و نظار سے بابا جی کھڑے تھے. تو آپ کو پتہ ہے کہ مرید کے والا روڈ جو مین ہے اس کو کراس کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، بڑی ٹریفک چل رہی ہوتی ہے، بڑی رفتار پر گاڑیاں گزرتی ہیں. تو میری نظر پڑی تو میں نے سائڈ پہ مہران کھڑی کی، تو میں نے بابا جی کا ہاتھ پکڑ کے نا تو ان کو جو ہے نا میں نے وہ سڑک کراس کروا دی. تو پتہ نہیں دل میں کیا خیال آیا کہ میں نے ایک شاید 1000 تھا یا 500 کا نوٹ نکال کے نا تو میں نے بابا جی کو پیش کیا. تو مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ وہ ہیں جن کے لیے غالب نے کہا تھا بدل کر بھیس فقیروں کا غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. تو میں نے سمجھا بابے دا پیڑا جا لاچا ہے، پیڑا جا کڑتا ہے، لیکن اتنی تھی نہیں نا کہ اندر بھی دیکھتا کہ اندر کیا کیا چل رہا ہے حضرت جی. ظاہر آنکھوں کا تو اندھا ہی ہوں نا حضرت جی. تو میں نے بابا جی کو نا وہ 1000 پیش کیا حضرت. تو بابا جی کی کیفیت بدل گئی. تو انہوں نے پتہ کیا کیا، وہ ہاتھ میں 1000 کا نوٹ رکھ کے نا اس کو اس طرح کیا اور پھونک مارا تو وہ مٹی بن کے اڑ گئی ساری. مجھے کہتے ہیں پتہ نہیں تو کی سمجھے ہی تھے ہی سمجھے. وہ میں حضرت جی نس گیا، چھڑ کے نس گیا حضرت جی. تو یہ ہم نے کچھ بڑا سمجھ لیا اس کو. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ بڑا کچھ نہیں ہے حضرت جی. اس لیے کوشش کرو کہ حضرت ان رنگوں کو نکالو اپنی محفلوں سے. نعت خان کو دینا، عالم دین کو دینا، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے حضرت. لیکن طریقہ ادب والا ہونا چاہیے حضرت، محبت سے پیش کر دو طریقے سے. اور داتا حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو الفضل خطلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت، آپ فرماتے ہیں حضرت کے فقر کا یہ عالم تھا کہ آپ کے کرتے کو اتنے پیوند لگے تھے، اصل کرتا ختم ہو گیا تھا، پیوندی رہ گئے ہوئے تھے حضرت شیخ ابو الفضل خطلی. اور میں کہتا ہوں یار کیا ہوں گے ابو الفضل جنہوں نے سید علی بن عثمان اجویری بنائے حضرت، کیا مقام ہوگا. تو یہ داتا حضور کشف المعجوب میں لکھتے ہیں اپنے ایک پیر بھائی کے حوالے سے کہ کہتے ہیں مجھے بس کوئی سلسلہ تھا، تو میں نماز فجر پڑھنے کے بعد نا تھوڑا میں بیمار ہو گیا، تو حکیم نے کہا کہ وہ پتے لے کے آنے ہیں جن پہ اوس پڑی ہو.
جدتے تریل پئی ہوئے. تو کہتے میں درخت پہ چڑھ کے نا تو پتے توڑ رہا تھا, تو ادھر سے حضرت شیخ ابو الفضل خود علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آ گئے. تو ظاہر ہے حضرت جی اگر آپ بھی درخت پہ چڑھے ہوں اور حضرت تشریف لے آئے تو آپ نے بھی چھپنا ہے کہ حضرت صاحب نے کہنا ہے یہ تو سرے سرے درخت پہ چڑھ کے کی کرنے ہیں. تو کہتے میں نے بھی خود کو پتوں میں چھپایا کہ حضرت مجھے دیکھ نہ لیں. لیکن کہتے جب حضرت میرے قریب آئے نا تو میں نے حضرت کی آواز سے جان لیا کہ حضرت اس وقت اپنے حال میں نہیں ہے. سیو نہیں میں رانجا سدو ہیر نہ کھو کوئی, رانجا رانجا کر دی میں آپ پہ رانجا ہوئی. کہتے میں سمجھ گیا کہ اس وقت ہیر نہیں ہے, اس وقت کچھ اور ہی ہے. اچھا کہتے جب حضرت میرے قریب آئے نا تو حضرت کی یہ آواز میرے کانوں میں پڑی. کیا عرض کرتے ہیں, کہتے ہیں یا اللہ پورا 1 سال گزر گیا, تو نے مجھے 1 درہم بھی عطا نہیں کیا اور میں نے بھی نہیں مانگا ہے. لیکن یہ ہے کہ اب میرے بال اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اگر میں کٹواؤں گا نہیں نا تو تیرے محبوب کی شرح ٹوٹ جائے گی. تو میں اپنی ذات کے لیے نہیں مانگتا, اس لیے 1 روپیہ دے دے تاکہ میں اپنے بال کٹوا لوں. تو داتا صاحب کہتے ہیں کہ جب حضرت شیخ ابو الفضل خود علی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی زبان سے یہ مصرع ادا ہوا نا تو حضرت اس درخت کے نیچے آ چکے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. وہاں آ کر یہ فکرہ ادا ہوا میں اپنی ذات کے لیے نہیں مانگتا, کیونکہ ہمارا مسلک یہی ہے جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. ہاں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے بازار میں تلوار لہراتے ہوئے پوچھ رہے ہیں ہے کوئی علی سے یہ تلوار خریدنے والا؟ اگر علی کے پاس اپنا تیبند خریدنے کے پیسے ہوتے تو علی کبھی یہ تلوار نہ بیچتا حضرت. ہاں کیا حضرت پیسے نہیں تھے؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اگر حضرت مریم کے لیے پھل آ سکتے ہیں تو کیا مولا علی کے لیے تیمد نہیں آ سکتا؟ لیکن کیا تھا جی وہ میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. حضرت یہ ان کا مسلک ہے حضرت جی. وہ کہتے ہیں فکرہ تب ادا ہوا جب میں اس درخت کے اوپر تھا اور حضرت نیچے تھے. یا اللہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہا, نہیں مجھے نہیں چاہیے کوئی بھی, جو تیری خوشی ہے وہ میری خوشی ہے, لیکن اب بات ہے تیرے محبوب کی شرح کی, اگر نہیں کٹواؤں گا تیرے محبوب کی شرح ٹوٹے گی. یا اللہ 1 روپیہ دے دے تاکہ میں بال کٹوا لوں. کہتے حضرت نے جو مصرع ادا فرمایا نا تو جس درخت کے وہ نیچے تھے میں اوپر تھا, قدرت الہی کے سارے کا سارا درخت ہی سونے کا بن گیا. کشف المحجوب شریف بیان کر رہا ہوں, لیکن قربان جاؤں حضرت بونا بابے ہوتے بھی. آپ فرماتے ہیں حضرت نے ایک پتا توڑا درخت سے نا, ایک پتا توڑا اور پتا ہاتھ میں لے کے آسمان کی طرف منہ کر کے عرض کرتے ہیں انہیں اسی منہ کو گال بھی نہیں کر سکتے اور وہ پتا پھینک کے چلے گئے حضرت جی.